I'll start with you, رضا ہارون صاحب. ایک تو یس آپ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہیں, سو کنگریچولیشنز فار دیٹ. اس سے قبل آپ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا حصہ رہے ہیں, اور ان دونوں کی سیاست ایبسولوٹلی پیپلز پارٹی مخالف تھی. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین یور ایڈیولوجیکل انکلینیشن ناؤ؟ It was not actually against a political party. issue based اور ایونٹ بیسڈ مخالفت یا اپوزیشن ہوا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مخالفت ہوتی رہتی اور یہ دونوں میں اگر کوئی ریکنسیلیشن مفاہمت نہیں ہوتی تو کم از کم 4 دفعہ ان کی کولیشن نہیں بنی ہوتی. 88 میں بنی, 2008 سے 2013 میں بنی, 2014 میں یہی پارٹی دوبارہ ان کے ساتھ کولیشن میں گئی, اور پھر پی ڈی ایم اور یہ جو سب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوا ہے تو اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں پھر انہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کیا, ایگریمنٹ بھی سائن کیا اور گورنمنٹ میں بھی گئے. سو ایز سچ مخالفت آئیڈیالوجیکل کے بیس پہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر تو تھی, لیکن کوئی پارٹی بیس مخالفت کبھی بھی نہیں رہی. سو بٹ آبویسلی آپ نے ایک پارٹی جوائن کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور اتنے تو مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنی اندر جھانکا بھی ہوگا, سوچا بھی ہوگا, ان کی پالیٹکس کو بھی دیکھا ہوگا, اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا ہوگا, ایسے تو نہیں کیا ہوگا. سو کیا چیز امپریس کی آپ کو, کہاں آپ کو لگا کہ رضا ہارون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پروونشل لیول پہ بھی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے. کراچی میں ان کا میئر موجود ہے, یعنی لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. حیدرآباد میں لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. سندھ کے زیادہ تر اربن سینٹرز میں لوکل گورنمنٹ میں لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. آنے والے وقتوں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وفاق اور صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا مقام بنائے گی اور حکومت میں آئے گی. سوچنا ہمیں یہ تھا کہ اتنے عرصے کے بعد جب ہم دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہوں, ایم کیو ایم تو میں نے 2016 میں چھوڑ دی تھی, پھر 2018 میں نے پی ایس پی چھوڑ دی, تو میں کوئی گزشتہ 4-5 سال سے کسی پارٹی کے ساتھ ایکٹیو نہیں تھا. تو جب ایکٹیو ہونا تھا تو اب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے ہونا تھا. میری ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے نومبر کے شروع میں. ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تمام مسائل جو کراچی شہر کے, میرا ڈومین کراچی شہر کا ڈومین ہے, سیاست بھی ہے, معلومات بھی ہے, مسائل بھی ہیں. آپ جانتی ہیں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کالمز کے ذریعے. میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں, میں آن ایئر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے کراچی کی کچھ مسائل سمجھنے ہوں تو میں اپنی ریسرچ کرتے ہوئے آپ سے رجوع بھی کرتی ہوں. سو اس لیے تو میرا کوشچن ہے کہ was People's Party not part of the problem in Karachi? When did they become part of the solution? Everybody was part of the problem. کسی کا شیئر زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. کیا ایم کیو ایم پچھلے 15 سال سے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ 15 سال سے ایم کیو ایم خود بھی تو اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے. ان کے گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں. 2008 سے 13 میں ان کی کولیشن پارٹی رہی, 2014 میں پھر جوائن کیا. پچھلے پورے 5 سال, پہلے 3.5 سال انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مزے کیے گورنمنٹ کے, پھر باقی جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آئے تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ مزے کیے. تو ان کا بھی بریک کدھر ہے؟ تو اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس میں پالیٹکس میں دوبارہ ایکٹیو ہونا ہے اور خدمت کے لیے ایکٹیو ہونا ہے, اور پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کراچی نگلیکٹ ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرفارم ضرور کیا ہے لیکن شاید 15 سال میں ہم اس طرح بہتر پرفارم نہیں کر سکے. وہ چارٹر آف کراچی کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا مشن ہے, ان کا ویژن ہے کراچی کے لیے. وہ کراچی کو دبئی بنانا چاہتے ہیں, وہ کراچی کو دنیا کے ملک کے ترقیاتی شہروں میں تیزی ترقی کرنا شروع کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ہماری جو ہے وہ اسسٹنس کی, ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں نا کہ رضا ہارون اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہے؟ مجھ سے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی الیکٹورل میرا کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. میں میئر ان کا یہاں آ چکا ہے, پروونشل گورنمنٹ میرے بغیر بھی وہ بنائیں گے. تو مجھ سے بات کرنا ہی از خود زرداری صاحب کی سنجیدگی کا, بلاول بھٹو صاحب کی سنجیدگی کا اور کراچی کے مسائل کے حل میں ان کے عزم کا اظہار کرتا ہے. اور ہم اس میں اس کا ساتھ اس لیے دیں گے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کراچی کی جو محرومیاں ہیں, جو کراچی نظر انداز ہو گیا ہے, اگر اس میں ہمارا کوئی رول بنتا ہے جو ایکٹیو پریگمیٹک از دا کی ورڈ. ایموشنل اور آئیڈیولوجیکل تو ایک طرف رکھیں, پریگمیٹک طریقے سے اگر ہم شہر کی خدمت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو اس کے لیے ہماری خدمات حاضر. رضا ہارون صاحب, بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ پہ پھر آ جاتے ہیں. اب یو ناؤ ریپرزینٹ پیپلز پارٹی, انہیں کا گراؤنڈ پہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی. ریزن کیا آپ کے خیال میں اس کی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں نظر آ رہی, پی ایم ایل این کیوں نہیں نظر آ رہی؟
پی ایم ایل این تو یقین مانے بلاول بھٹو صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ آئی واز آلسو سرپرائز. میں نے تو جب پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی تھی 21 اکتوبر کا استقبال ہوا, اس کو آپ جو بھی کہہ لیں, بہرحال ایک اچھا شو تھا. اور اس طرح کا جب بھی ایونٹ کسی پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ ایک لیڈر بڑے عرصے بعد ملک واپس آ رہا ہو تو اس کے فالوورز میں کوئی جوش و خروش ہونا چاہیے, اور ایک ایونٹ کے بعد فالو اپ ایونٹس ہونے چاہیے. اتنا بڑا ڈسٹرکٹ, اتنے سارے ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں, لاہور میں اتنے سارے علاقے ہیں کہ وہاں ریلیونٹلی جو ہے نا ایوری ڈے کوئی نہ کوئی شو, کوئی نہ کوئی پروگرام, کہیں نہ کہیں کچھ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 21 اکتوبر کے بعد کوئی پروگرام مسلم لیگ نون نے باوجود نہیں کیا. اب وہی بہتر بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کیا. اس سے یہ تاثر گیا کہ شاید یا تو ان کو بہت زیادہ کوئی یقین دہانی ہے جس کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے, یا وہ اس وقت باہر نکلنے کا ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے. لیکن عوامی جو رد عمل ہوتا ہے نا فریا, اتنے بہرحال نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اتنے عرصے بعد پاکستان واپس آ رہے تھے, تو عوامی رد عمل اور عوامی خوشی کا اظہار آٹومیٹکلی ہر شہر میں ہونا چاہیے تھا. وہ ہم نے دیکھا کہ ویسے ہمیں نظر نہیں آیا. تو میرے خیال میں جو اشارہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں وہ اس جانب کر رہے ہیں کہ یہ ان نیچرل بات ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب جن کا کہ گڑھ یہ سمجھا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کا صرف سندھ اور پنجاب سے شاید ختم ہو چکی ہے, انہوں نے ایک بڑا بریو اور کریجس اسٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی کیمپین کا اس وقت فوکس اور بیس لاہور کو بنایا. یعنی کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ریوائیو دیٹ اولڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک امیج تھی, اس کی فالوئنگ تھی, ان کے جیالوں کا جو ایک ولولہ تھا, وہ ان کی وہاں پریزنس سے جو ہے نا وہ دوبارہ ایک الائیو ہو رہا ہے. تو دس از آئی تھنک اٹس ہے, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن کیا بلاول بھٹو اکیلے پول کر لیں گے اس کو؟ سر آپ کو امیدوار بھی تو چاہیے. پی ایم ایل این میں تو امیدواروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے. پیپلز پارٹی سے کیا کمپیریزن کریں گے پنجاب میں اس کا؟ نہیں دیکھیں, الیکشن ڈے جو ہوتا ہے نا فریا, وہ بڑا سرپرائز دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. بڑے بڑے ناموں کو ہم نے 88 سے ہارتے ہوئے دیکھا ہے, بہت بڑے بڑے نام ہارے ہیں. اور الیکشن ڈے کو جو ہے سرپرائز اس لیے کہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے نا ووٹ بینک کا, اراؤنڈ 50 to 60%, دے آر آل سائلنٹ ووٹرز. وہ نہ کیمپینز میں ہوتے ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, نہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. وہ صبح کام کرتے ہیں, شام کو اپنے گھر میں جا کے 20 بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے جو آ کے 8 فروری کے دن کسی بھی پارٹی کو سرپرائز کر دے گا. تو یہ ہم آخری دن تک کسی کے لیے بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہاں ہمیں آپٹکس نظر آنی چاہیے, اس حلقے کے اندر پارٹی کی پاپولر سپورٹ نظر آنی چاہیے, اس حلقے کے اندر پارٹی کی آرگنائزیشن نظر آنی چاہیے. یہ وہ بنیادی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کس حلقے سے کون سے پارٹی کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. رائٹ. رضا صاحب, اگر آپ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ کہی جا رہی ہے, اینڈ یو این ایکسپرٹ آن کراچی, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ پی ایم ایل این کی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس مطلب نہ تو پی ایم ایل این کو کوئی فائدہ ہونا ہے اس سے, نہ ایم کیو ایم کو فائدہ ہونا ہے. جو روایتی سیٹیں ہیں اور جن پہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں یہ ارریلیونٹ ہے کراچی کے اندر. اور اس طریقے سے پنجاب میں ایم کیو ایم کا ساتھ دینا کسی بھی سیٹ مسلم لیگ کا, یہ ریلیونٹ ہے. یہ پولیٹیکلی تو بینیفٹ کر سکتا ہے اور فیوچر میں ہونے والی گورنمنٹ کو بھی بینیفٹ کرتا ہے, لیکن ایک کیچ بھی ہے اس کے اندر. لیٹ سپوز آصف بھائی کے لیے پوری ہمدردیاں ہیں, دعائیں ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہو, لیکن اگر فرض کریں ایک لیٹ سپوز کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نہیں بنا سکتی, پوزیشن میں نہ ہو وفاق میں, تو اب ایم کیو ایم اپنے آپ کو چونکہ کمٹ کر چکی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, تو یہ اب یہ بہت ہی برا لگے گا کہ وہ ان کو چھوڑ کے جو گورنمنٹ بنانے پارٹی جا رہی ہے اس سے آگے کریں. تو اب وہ کر لیں گے, برا لگے گا تو کر لیں گے. آپ جانتے ہیں ایم کیو ایم کو, اگر کچھ لوگوں کو دشمنوں کو برا لگے گا, سر لگنے دیں, کوئی بات نہیں.